مسئلہ حل ہو گیا، لوگ واپس چلے گئے، لیکن عبداللہ ابن سبا باز نہ آیا، اس طرح کی حرکتیں کرتا رہا، ہمیشہ جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہوتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کے ساتھ دشمنی کیسے ہوئی؟ مروان کا ایک کاتب تھا، اس کاتب کو مروان نے حضرت عثمان کے پاس بھیجا، حضرت یہ بڑا عمدہ کاتب ہے، بڑی اچھی اس کی رائٹنگ ہے، آپ اسے اپنی بارگاہ میں رکھ لو، جو بھی خط لکھنا ہوگا یہ آپ کو خط لکھ دے گا۔ اصل میں بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے عثمان پہ نظر رکھنی ہے، عثمان جو فیصلہ کرے عوام تک بعد میں جائے، وہ فیصلہ پہلے مجھ تک پہنچے۔ سمجھیے گا، غور کیجیے گا۔ اتنے میں مصر کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت عثمان کے پاس ہے۔ مصر وہی شہر ہے جہاں فرعون کا بادشاہ تھا، بادشاہ تو مر گیا لیکن فرعون اپنی فرعونیت کا اثر چھوڑ گیا۔ اس جماعت نے آ کے کہا، اے عثمان غنی، ہمارے مصر کا جو گورنر ہے وہ عدل انصاف نہیں کرتا، نماز صحیح نہیں پڑھاتا، جمعہ نہیں پڑھاتا، جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اس وقت کے گورنر یہ صرف افتتاح کے لیے نہیں، جمعہ بھی وہی پڑھاتے تھے، نمازیں بھی وہی پڑھاتے، عالم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا جمعہ بھی صحیح نہیں پڑھاتا، نماز بھی نہیں پڑھاتا۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ اس کو نکال دیں، آپ ابو بکر کو ہمارا گورنر بنا دیں۔ جیسے آج کے دور پہ مثال کے طور پہ، میرا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، کوئی بندہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے راول پنڈی کا جو ایم این اے ایم پی اے وہ عدل انصاف نہیں کرتا، لہٰذا اسے بدلا جائے، یہ اس کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے تبدیل کرے، جسے چاہے کرسی پہ بیٹھائے۔ حضرت عثمان نے کہا تم بتاؤ، انہوں نے کہا ابو بکر کو۔ آپ نے خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من عثمان ابن عفان، یہ خط عثمان بن عفان کی طرف سے ہے، یہ جماعت میری طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کو جو ہے گورنری سے ہٹا دیا جائے، ابو بکر کو گورنر بنا دیا جائے۔ آپ نے نیچے سائن کی، انگوٹھی کے ساتھ آپ نے مہر لگا دی، اور ایک روایت میں آتا ہے اس منشی نے مہر لگا دی، مسئلہ حل ہو گیا۔ مصری چلے گئے، کاتب دوڑتا ہوا مروان کے پاس گیا، مروان آپ کو پتہ ہے مصر کے گورنر کو آج تبدیل کر دیا ہے۔ اس مروان نے ایک نیا خط لکھا، خط میں لکھا کہ جب یہ مصر والی جماعت جیسے ہی مصر پہنچے ان کو قتل کر دینا۔ خط دے دیا عثمان غنی کے منشی کو، کاتب کو۔ اب کہا کہ تو اس قافلے کے سامنے دوڑنا، یہ قافلے والے تجھے دیکھ کے پکڑیں گے، تیری تلاشی لیں گے، اندر سے خط نکلے گا، جب وہ خط پڑھیں گے کہ یہ خط عثمان نے دیا ہے کہ ان کو قتل کر دینا، پھر دیکھنا عثمان کے ساتھ ہوتا گیا ہے۔ اس کاتب نے خط لیا، جان بوجھ کے مصری جماعت کے سامنے دوڑنے لگا۔ اور مصریوں نے کہا ابھی تو عثمان غنی کے پاس بیٹھا ہے، یہ مصر کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ انہوں نے پکڑا، تلاشی لی، اندر سے خط نکلا کہ یہ جو جماعت مصر پہنچے گی ان کو قتل کر دینا۔ ان ظالموں نے دوبارہ مدینہ طیبہ کی طرف رخ کیا، حضرت عثمان کے پاس ہے۔ معاذ اللہ عثمان بڑے منافق ہو، ابھی ہمیں لکھ کے دیا ہے گورنر چینج کرو اور یہاں لکھ کے دے رہے ان کو قتل کر دو، تو ہمیں قتل کروانا چاہتا ہے؟ آپ نے قسمیں اٹھائیں، ہر طرح کی دلیلیں دی، لیکن وہ ظالم نہ مانے۔ انہوں نے کہا عثمان ذرا جمعہ تو پڑھا، ہم دیکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی آئے، آپ نے اپنا عصا پکڑا، جو آج ہم خطبے میں پکڑتے ہیں، کالج کے نوجوان دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ مولوی صاحب ڈنڈا پکڑ کے کیوں کھڑے ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ وہ عصا تھا جسے میرے مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کے خطبہ دیتے تھے۔ نبی کے وصال کے بعد ابو بکر بھی اس عصا کو اٹھا کے خطبہ دیتے، ابو بکر کے وصال کے بعد حضرت عمر نے بھی وہ عصا پکڑ کے خطبہ دیا۔ جب عثمان غنی نے عصا کو پکڑا، مسجد نبوی میں شور کر دیا، انہوں نے چیخیں مارنی شروع کر دی تاکہ خطاب نہ سن پڑے۔ آپ نے فرمایا ظالموں، تمہیں قرآن کی آیت کا نہیں پتا؟ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی،
یہ وہ مسجد ہے، یہاں پہ شور نہ کرو، اس کے دائیں جانب محمد مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں۔ میں آج کے ان جوان لڑکوں کو کہتا ہوں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، یہ مسجد نبی اس لیے نہیں بنی یہاں پہ تصویریں کھینچو، یہ نبی کا روزہ اس لیے نہیں بنا اس کو تم پیٹ کر کے اپنی تصویریں بناؤ۔ ارے تمہیں کیا پتہ اس کا مقام اور مرتبہ، اور اس کی توہین کرنے والا وہ نبی کا عاشق نہیں، وہ عثمان کے قاتلوں میں سے ہے۔ آج بھی جب مسجد میں آوازیں نکالتا ہے یا آزاد دوران مسجد میں نماز فون میں موبائل سنتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عثمان کے قاتلوں کی نشانی ہے، عثمان کے دیوانوں کی نشانی نہیں۔ اور آپ نے فرمایا جھگڑا مجھ سے ہے، تم مجھ سے بحث کرو، مسجد میں شور نہ کرو۔ وہ آگے بڑھے، انہوں نے وہ عصا لیا اور ٹکڑے ٹکڑے اس کے کر دیے جو عصا میرے نبی اٹھایا کرتے۔ پھر کیا کیا؟ حتیٰ کہ عثمان غنی کو اتنے پتھر مارے، کہتے ہیں مغشین علیہ، آپ ممبر سے بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے، جمعہ نہیں پڑھنے دیا۔ آپ کے جسم مبارک کو چند دیوانے تھے اٹھا کے گھر میں لے گئے، جیسے ہی گھر میں آپ گئے، انہوں نے گھر کا گھیراؤ کا جو ہے وہ پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا۔ اب مغیرہ بن شعبہ ہے، انہوں نے کہا عثمان غنی آپ کے پاس 3 آپشن ہیں، یہ 400 باغی ہیں، آپ یا تو ان کے ساتھ جنگ کریں، یا مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائیں، یا آپ شام کی طرف چلے جائیں۔ 3 رکھے۔ آپ نے فرمایا مکہ میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا میں نے نبی سے سنا تھا مکہ میں ایک قریشی پیدا ہوگا، اور قریشی کے ظلم کی وجہ سے اللہ پاک آدھی دنیا پر عذاب نازل کرے گا، لہٰذا جس جگہ پر عذاب نازل ہونا ہے میں نے وہاں نہیں جانا۔ آج ہمیں خبر مل جائے نا قبرستان میں قبر سے آوازیں ہو رہی ہیں، ہم دوڑ کے جاتے ہیں۔ اسلام کہتے ہیں جہاں پہ عذاب ہو وہاں پہ مت جاؤ۔ دوسرا، حضرت آپ شام میں چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں شام میں نہیں جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت کیوں؟ فرمایا وَمَخَاوَرَتِ رسول اللہ، ارے تجھے پتہ نہیں ہے میرا ہمسایہ محمد مصطفیٰ ہے، میں اس ہمسائے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں نہیں جانا۔ حضرت ایسا کرو مدینہ طیبہ کو چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا مدینہ طیبہ بھی نہیں چھوڑو گا۔ کیوں؟ فرمایا نبی کی حدیث ہے من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیمت بہا، جس کو طاقت ہو وہ مدینے میں مرنا چاہتا ہو مدینے میں مرے۔ آقا پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا جو میرا امتی مدینے میں مرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ فرمایا عثمان اپنی جان کا نذرانہ دے گا، لیکن اللہ کی عزت کی قسم عثمان نبی کے مدینے کو نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا عثمان پھر جنگ کرو۔ آپ نے فرمایا جنگ بھی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، ایسا گورنر لو ہیں، ایسا آدمی ہے جس کو ووٹ دیتے بھی مزہ ہے۔ عثمان جنگ کرو، ایک آواز لگاؤ گے نبی کے سارے دیوانے جمع ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، مدینہ طیبہ میں خون کا ایک قطرہ بھی گرے یہ مدینے کی بے ادبی ہے۔ ہائے ہائے، اپنی جان کی فکر نہ۔ آپ پر پانی بند کیا، ایک دن نہیں 40 دن حضرت عثمان کو پانی نہ ملا، 40 دن۔ ارے آج میں ان پیروں سے ان ملاؤں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں، جب محرم آتا ہے پیاسے امام حسین پر روتے ہو، ارے وہ 3 دن کا پیاسا تھا، یہ 40 دن کا پیاسا ہے۔ کبھی آج بھی آپ گھوم کے دیکھنا ایک اشتہار بھی نہیں ملے گا کہ حضرت عثمان غنی کی شہادت پہ ذکر ہو۔ مر گئے ہو، موت آ گئی ہے تمہیں، مجھے کہتے مولوی صاحب ہاتھ ہولا رکھے، میں کہ میں ہولا رکھوں؟ اے شرم کرو، خدا کا خوف کرو، اے کوئی تو ہے جو ان کو جھجوڑنے والا ہے، وگرنہ یہ ظالم تو صحابہ کا ذکر بھی نہ کر دے۔ حسین اس لیے حسین کے نام پہ پیسے ملتے ہیں، عثمان اتنا مظلوم ہے کہ بغیر پیسوں کے عثمان کا کوئی ذکر بھی نہیں کرتا۔ 40 دن کا پیاسا ہے کون؟ مسجد نبوی کا امام بھی ہے، مسجد نبوی کا خطیب بھی ہے،
میرے نبی کا تیسرا جانشین بھی ہے، میرے نبی کا داماد بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ حالت یہ ہے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ اب سنیں مولا علی شیر خدا، جو لوگ کہتے ہیں صحابہ کی بنتی نہیں تھی، اہل بیت سے در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں، میں کہ آپ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، آپ حضرت عثمان کے گھر تک پہنچتے، باغیوں نے اتنے تیر چلائے مشکیزے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مولا علی شیر خدا نے اپنا امامہ اتار کے عثمان کے گھر پھینکا اور پھر واپس آ گئے۔ کیوں؟ تاکہ پتہ چلے عثمان یہ مت کہنا کہ تو تیری مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی اور آئے نہ آئے، علی تیری مدد کے لیے آیا تھا۔ آپ نے امامہ پھینکا، گھر گئے۔ اب سنیے گا، آپ نے امام حسن کو بلایا، امام حسین کو بلایا، فرمایا بیٹا نبی کا جانشین ہے، اس کی جان خطرے پہ ہے، لہٰذا تم نے حضرت عثمان کے گھر پہ چوکیدار بن کے پہرا دیا۔ آپ کو نہیں سمجھ آیا؟ میں پچھلے دنوں ایک بندے سے بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا حور جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا حور کا عمل کیا ہے؟ کہتے ہیں یزید کی پارٹی میں تھا لیکن حسین کی پارٹی میں آیا، ایک دن اس نے حسین پہ پہرا دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا میں مانتا ہوں، ارے جس حر نے حسین پہ پہرا دیا وہ جنت میں جائے گا، اور جس حسین نے عثمان پہ پہرا دیا وہ عثمان بھی جنت میں جائے گا۔ علمہ تم نے سمجھا کیا عثمان کو؟ حسین بھی پہرا دے رہا ہے، حسن بھی پہرا دے رہا ہے۔ تم مت سوچو کہ اہل بیت کی صحابہ اکرام کی توہین کر کے تم ان کی شان بیان کرنا چاہتے ہو، امت مسلمہ کو گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں در والے بھی نبی کو پیارے تھے، گھر والے بھی نبی کو پیارے تھے۔ آگے آپ نے کھڑے ہو کے چھت پہ خطاب کیا، ایک ہے ہمارا خطاب کرنا اور ہے، الفاظ ان کے ہوں گے، خطاب میں کر رہا ہوں۔ عثمان غنی نے خطاب کیا کیا؟ فرمایا او باغیو، تم مجھے مسجد نبوی سے روکتے ہو، تمہیں پتہ یہ مسجد نبوی تنگ تھی، عثمان غنی نے مال دیا اور مال دے کے اس مسجد نبی کو توسیع کیا۔ آج بھی مسجد نبوی کی ایک ایک اینٹ کو دیکھو، تمہیں ہر اینٹ کے پیچھے عثمان کا خون اور پسینہ نظر آئے گا۔ آپ نے فرمایا او باغیو، تم نے میرے اوپر پانی بند کیا ہے۔ ارے تمہیں وہ دن بھول گیا ہے جب نبی بھی پیاسے تھے، نبی کے صحابہ بھی پیاسے تھے، میں نے بیر روما کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ آج تم مجھے نماز سے روکتے ہو، آج جمعے سے روکتے ہو۔ ارے میں نے کتنے لوگوں کو نبی کی بارگاہ میں لے کر آیا، میری وجہ سے انہوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ ارے میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، میرے نبی نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، قرآن میں میری شان میں آیتیں ہیں، نبی کی بے شمار حدیثیں ہیں۔ انہوں نے کہا عثمان تو سچ کہتا ہے لیکن ہم تجھے شہید کریں گے۔ مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کے پاس اتنے لوگ آتے جمعہ پڑھنے ہر طرح کے، یہ آپ کا عقیدہ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ میں نے کہا میں دلیلیں دیتا ہوں، قبول کرنا ان کا کام ہے۔ دلیلیں عثمان نے بھی دی تھی، لیکن جن کے دل پہ مہر لگی ہوتی ہے وہ کبھی بھی ایمان کے دامن میں نہیں آتے۔ جب عثمان نے بے شمار دلائل دیے وہ باز نہ آئے، حضرت عثمان گھر میں اترے۔ اب سنیے گا، آپ نے اپنی بیوی نائلہ کو بلایا، فرمایا وہ پجامہ جو میں نے زندگی میں نہیں پہنا وہ پجامہ میرے پاس لے۔ حضرت کوئی ملنے آ رہا ہے؟ میں نہیں۔ کسی سے ملاقات ہے؟ ہاں میری ملاقات ہے۔ کس سے؟ فرمایا رات کو سویا، میری آنکھ لگی، میں نے دیکھا نبی کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یا عثمان وَإِنْ شِئْتِ أَفْطَرْتَنَا عِنْدَنَا وَإِنْ شِئْتِ نُصِرْتُ عَلَيْهِمْ، عثمان صبح روزہ رکھنا، جمعے کا دن ہے، چاہو تو ہمارے ساتھ افطار کرنا، چاہتے ہو تو ہم تیری مدد کرتے ہیں۔ آپ کی بیوی نے کہا حضرت آپ نے کیا کہا؟ فرمایا میں نے نبی کو کہا کہ کل روزہ رکھوں گا، افطار آپ کے ساتھ کروں گا۔ ہائے ہائے اللہ، شان مقام دیکھو۔
پیسے نہیں ملتے اس کی شان بیان کرنے پر۔ میں کہتا ہوں بیعت ہوا کرو غور سے، اور دیکھو تو صحیح اس پیر کو، یہ پیر کے دل میں صحابہ کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا جانے دین اسلام کو، دم درود کیے، نذرانہ لیے، چل بھی گئے۔ ہم سے پوچھ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا پجامہ لے آؤ، آپ نے پجامہ پہنا، انہو فتح الباب، آپ نے دروازہ کھول دیا، 400 بندہ باہر کھڑا ہے۔ وعدہ مصحف بین یدی، قرآن پاک اپنے ہاتھ پہ رکھا، ایک باغی اندر آئے، سب سے پہلے لوہے کا راڈ آپ کے سر پہ مارا، پھر آپ کی پسلیوں پہ وار کیا، قرآن پاک کو ٹھوکر ماری، قرآن پاک اس جگہ پہ جا گرا، پھر حضرت عثمان پر خنجر سے وار کیے۔ آپ کی بیوی نائلہ نے جب خنجر کو پکڑا، آپ کی بیوی کی 3 انگلیاں کٹ گئیں۔ 3 انگلیوں کے بعد جب آپ کی شہادت واقعہ ہونے لگی، انہوں نے حضرت عثمان کی پسلیوں پہ مارا، آپ گرتے ہوئے قرآن کے قریب گرے، اور آپ کے خون کا قطرہ قرآن کی اس آیت پہ گرا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، وہ سننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے۔ آج بھی وہ قرآن موجود ہے اور خون کا قطرہ موجود ہے۔ جب وہ شہید کر کے نکل گئے، باغیوں نے چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، او مدینے والوں سن لو، ہم نے نبی کے صحابی کو شہید کر دیا۔ اب سنو مولا علی شیر خدا کا، جو کہتے ہیں نا در والے اور تھے گھر والے اور، میں کہتا نہیں، مولا علی شیر خدا نے امام حسن حسین کو پکڑا، فَلَطَمَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنَ، حسن کو بھی مارا، حسین کو بھی مارا۔ پوچھا کیف قتل الامیر المومنین وانتم علی باب عثمان، اوے حضرت امیر المومنین عثمان غنی کیسے شہید ہوئے؟ میں نے جو تمہیں چوکیداری پہ بھیجا تھا۔ امام حسن حسین کو میرے نبی نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا، زہرا پاک نے نہیں لگایا۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ مولا علی شیر خدا نے مارا، کیوں؟ فرمایا عثمان غنی کیوں شہید ہوئے؟ تم نے کہاں سے کہہ دیا در والے اور تھے گھر والے اور تھے؟ یہ حضرت عثمان مولا علی کے بھی امام ہے، شہادت کے بعد بات ختم نہ ہوئی ہے۔ حضرت امام سیرین فرماتے بیت اللہ میں تھا، میں نے ایک آدمی کو دیکھا اتنا رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی وما اظن ان تغفر لی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، میں جانتا ہوں تو معاف نہیں کرے گا۔ آپ فرماتے 1400 بندوں نے طواف روک کے اس کے پاس کھڑے ہو گئے، یار تو نے کون سا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا جرم یہ کیا، جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے میں زیارت کے بہانے اندر گیا، میں نے کمرے کو کنڈی لگائی اور اپنے ہاتھوں سے مردہ عثمان کے چہرے پر تھپڑ مارے ہیں۔ میں اللہ، آج تک یہ ہاتھ کام نہیں کر رہا، میرے ہاتھ جواب دے گئے ہیں۔ فرمایا تو صحابی رسول کا گستاخ ہے، تیری بخشش نہیں ہو سکتی۔ حضرت نائلہ کیا کہتی ہیں؟ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر انہوں نے اعلان کیا نہ اس امام کا جنازہ ہوگا، نہ اس خطیب کا جنازہ پڑھنے دیں گے، نہ جنت البقیع میں دفن ہونے دیں گے۔ حضرت ام حبیبہ جو نبی کی بیوی ہیں، آپ اپنے گھر سے باہر نکلی، فرمایا باغیوں سن لو، اگر آج عثمان کا جنازہ نہ ہوا، عثمان جنت البقیع میں دفن نہ ہوا، میں خود عورت ہو کے عثمان کو غسل بھی دوں گی، ہم جنازہ اٹھائیں گے تاکہ تاریخ گواہ رہے گی کہ مسلمانوں نے عثمان کا جنازہ نہیں پڑھے گا۔ جیسے باغیوں نے سنا باغی بھاگ گئے، حضرت نائلہ نے رات کے وقت کٹی انگلیوں سے چراغ اٹھایا، رات کے وقت حضرت عثمان کا جنازہ جا رہا ہے۔ جیسے ہی جنازہ گنبد خضرا کے سامنے، یہ گنبد خضرا ہے، سامنے جنت البقیع ہے، وہاں پہ پہنچا، حضرت نائلہ نے ساری شہادت نبی کے سامنے بیان کی۔
کہتے ہیں آپ درود پڑھتے ہو، وہ تو فوت ہو گئے، مٹی میں دفن ہو گئے. میں کہ یہ مسئلہ حضرت نائلہ کو نہیں پتہ تھا؟ عثمان کی بیوی ہے، نبی کی صحابیات میں ہے. تو عقیدہ کل بھی اہل سنت و جماعت واضح تھا کہ درود پڑھو یا فریاد کرو، میرا نبی اس کا درود سنتا بھی ہے اور درود پڑھنے والے کا جواب بھی عطا فرماتا ہے. حضرت عثمان غنی کو المختصر جنت البقیع میں دفن کیا، اور آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت عثمان کی قبر ہے اور دائیں جانب حضور کی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے. اللہ پاک آپ کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے.